یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول حضرت الشیخ عبدالقادر الجیلانی اغثنی وامددنی ونورنی وعصمنی وعظمنی واکرمنی ونصرنی وانصرنی ورحمنی وحفظنی وارشدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، جو زمین خالی ہے بیٹھ جائیں۔ یا غوث پاک المدد یا، جتنے لوگ ہیں اتنی آواز آنی چاہیے، تھوڑی سی آواز بڑھا کے رکھیں، آواز کچھ تبدیل ہوئی ہے، سب لوگ مل کے پڑھیں۔ المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا المدد یا غوث پاک 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 المدد یا۔ آواز سب کی آنی چاہیے بھائی، جو ممبر شریف پر علماء ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ بھی اور طلبہ بھی اور سامعین بھی مل کے پڑھیں۔ المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا۔ یہ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام کی مجید سے ہے، اور آئی بدر جبائی سے بھی بات ہوئی تھی، اور لمبا سفر کر کے یہاں پر آنے کی کوشش میں تھا، لیکن تقریباً 300 کلومیٹر سے دور کا سفر تھا اور بڑی طوالت ہوئی سفر کرنے میں، اس لیے دیر میں پہنچنے کے لیے معذرت، اور بس فرمایا میرے بھائی نے کہ ایسے میں 10-15 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے، تو میں اپنے دوستوں کی بات کی تعظیم کرتا ہوں، لحاظ میں اگلا پروگرام متاثر نہ ہو، یہ بھی دعا کرتے رہیے گا انشاءاللہ۔ دیر میں آنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، سڑک بھی ٹھیک ہے لیکن جام وغیرہ کے مسائل سامنے پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ پھر انشاءاللہ کسی موقع پر اس خلا کو پر کر دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سرکار غوث اعظم، یہ شادی کی تقریب ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اور حضور غوث اعظم کے نام سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا غوث اعظم، زور سے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز۔ دو تین باتیں حضور غوث پاک کے حوالے سے کروں گا، اس کے بعد میرے دوست ناشی پڑھیں گے، مجھے اجازت دے دیجیے گا، آپ لوگ بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ، کیونکہ کہیں اور میں نے 4 مہینہ پہلے سے وعدہ کیا ہے آپ کی بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک بات ہے کہ لوگ جب زمین پر آتے ہیں اور درجہ عالمیت کی ڈگری پاتے ہیں تو لوگ انہیں عالم کہتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر اپنے اسکول میں محنت کر کے وہ ٹاپ آتا ہے تو اسے ڈاکٹر کہتے ہیں، وہ کہیں پہ ڈسپنسری کھول لیتا ہے، چیمبر میں بیٹھتا ہے تو لوگ اسے ڈاکٹر کہتے ہیں۔ ایک ایڈوکیٹ وکالت کی ڈگری پاتا ہے تو لوگ اسے وکیل کہتے ہیں۔ ایک چیف جسٹس پرموشن کے بعد وہ جج، اور پھر جج کے بعد جب چیف جسٹس بنتا ہے تو اسے لوگ چیف جسٹس کہتے ہیں، یعنی وہ ڈگریاں پانے کے بعد دھوم مچاتے ہیں۔ جس ذات کا نام حضور غوث اعظم ہے، ان کی دھوم کا عالم یہ ہے کہ وہ آئے نہیں ہیں، دھوم مچی ہے۔ زور سے بولو، آئے نہیں ہیں۔ لوگ آنے کے بعد، کوئی پیر کا شہرہ آنے کے بعد ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر کی ڈسپنسری چلتی ہے، خوب مریضوں کی بھیڑ رہتی ہے تو اس کی ڈسپنسری اوپن کرنے کے بعد، آنے کے بعد، لیکن غوث اعظم آئے نہیں ہیں، دھوم مچی ہے، آنے سے پہلے دھوم مچائے ہوئے ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سب لوگ بولو کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان کا مبارک مہینہ ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ پورے ہندوستان سے اب کی بغداد شریف کوئی نہیں جا پایا۔ یہ افسوس کی بات ہے، دنیا کے کافی ملکوں سے، کئی ملکوں سے لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں ہیں، لیکن ہندوستان کی یہ کم نصیبی رہی کہ اب کی کسی کو غوث پاک نے نہیں بلایا۔ بہرحال دعا کریں کہ ہماری خطاؤں کو غوث پاک معاف فرمائے، غوث پاک کے جد، غوث پاک کا رب معاف فرمائے، اور پھر جتنے لوگ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں اللہ سب کو غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری کی دعوتیں عطا فرمائے۔ تو غوث پاک آنے سے پہلے دھوم مچائے ہوئے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ آئے نہیں ہیں، دھوم مچی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آئے نہیں ہیں۔
دیکھیں حضور غوث پاک کے آنے سے پہلے دھوم کیسی مچی ہوئی ہے. ایک بات یاد رکھنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی مخدومہ کائنات ہیں، ان کے شوہر مولائے کائنات ہیں، اور ان کے بڑے بیٹے کا نام امام حسن ہے. تو آپ بتائیں کہ چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ امام حسن مولائے کائنات کے بڑے بیٹے کا نام ہے، تو امام حسن کے سگے چھوٹے بھائی کا نام امام حسین. امام حسین. یہ دو بھائی ہیں، انہی کی وجہ سے نسل سادات چلی ہے. یہ سادات کرام انہی کی نسل مبارکہ سے ہے. ان میں سے کوئی امام حسن کا بیٹا ہے، کوئی امام حسین کا بیٹا ہے. یعنی کوئی حسنی ہے اور کوئی حسینی ہے. زور سے بولو حسینی ہے. یہ سرکار مسوری شریف کی ذات یہ حسینی اولاد ہے. بلگرام شریف کے مشائخ یہ حسینی اولاد ہے، اور کالپی شریف کے شیوخ یہ حسینی اولاد ہے. ماررہ مبارکہ کے مطہرہ کے مشائخ یہ حسینی اولاد ہے. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی اولاد ہے، یہ حسنی اولاد ہے. یہ غوث پاک کی خاندان ہے، اور یہ امام حسین کے بیٹے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم بھی امام حسن کی اولاد میں سے، امام حسن کی. کوئی پوچھے کہ غوث اعظم حسنی ہے یا حسینی ہے تو کیا کہو گے؟ حسنی کہو. سمجھ گئے نا بھائی؟ کوئی پوچھے کہ غوث اعظم کس کے بیٹے ہیں؟ بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں تو کیا کہو گے؟ امام حسن کے بیٹے. یعنی غوث اعظم حسنی سید ہے. سمجھ گئے نا؟ غوث اعظم حسنی سید ہے، اور غریب نواز یہ حسینی سید ہے. یعنی امام حسن جو ہے یہ غوث پاک کے پرکھے ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں، اور غریب نواز کے دادا امام حسین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سنیں آپ، اگر یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی تو سنیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی مخدومہ کائنات مخدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تھے. اکثر حضور اپنی مجالس میں امام حسین سے بھی خوب محبت فرماتے تھے، لیکن اس دن حضور نے امام حسن سے زیادہ محبت فرمائی. کس سے؟ زور سے بولے کس سے؟ امام حسن سے حضور نے زیادہ محبت فرمائی. ان کے ہونٹوں کو چومتے، ان کی پیشانی کو چومتے تھے، ان کے لب و رخسار کو چومتے تھے حضور. تو حضور کی لاڈلی بیٹی مخدومہ کائنات نے کہا ابو کیا بات ہے، آج حسین کے مقابلے میں حسن سے زیادہ محبت کر رہے ہیں. حسین کے مقابلے میں میرے بیٹے حسن سے زیادہ محبت کر رہے ہیں. اب میرے آقا کا جواب سنیں. آپ بھی کہنا کہ آئے نہیں ہیں دھوم مچی. میرے آقا فرماتے میری بیٹی فاطمہ میں حسن کی پیشانی پر ایک نور دیکھ رہا ہوں. یہ نور جب پیدا ہوگا تو میری امت کا بڑا فائدہ ہوگا. صوفیہ کہتے ہیں اسی نور کو نور عبدالقادر جیلانی کہا جاتا ہے. کیا مطلب آئے نہیں ہیں؟ زور سے بولو آئے نہیں ہیں. لوگ آنے کے بعد اپنا بگل بجواتے ہیں، اپنے نقارے بجواتے ہیں. حضور غوث اعظم آنے سے پہلے دھوم مچی ہوئی ماشاءاللہ. آپ نے سمجھ لیا کہ غوث اعظم امام حسن کی اولاد ہے، سمجھ لیا، اور غریب نواز سرکار یہ امام حسین کی اولاد ہے. اب یہ بھی سن لیں آپ، صوفیہ کرام کے نزدیک 12 امام ہیں. کتنے؟ 12. مولائے کائنات امام حسن اور امام حسین، یہ 3 ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد امام زین العابدین ہے، امام باقر ہے، امام جعفر صادق ہے، امام موسیٰ کاظم ہے، امام علی رضا ہے، امام جواد تقی ہے، امام علی نقی، امام حسن عسکری. 11. اور ایک بعد میں امام مہدی، ان کو لے کے بولو بھائی 12. اللہ کا شکر ہے کہ میں امام مہدی تو بھی نہیں ظاہر ہوا، لیکن میں نے سارے اماموں کی مزار شریف پر حاضری دی ہے ماشاءاللہ. ایران میں، نجف اشرف میں، کربلا شریف میں، سامرہ میں، اور مدینہ شریف میں، کاظم اعظم میں. تو یہ آپ ایک بات اور یاد کر لیں کہ جتنے امام ہیں، امام زین العابدین سے لے کر کے امام علی رضا تک، امام علی نقی تک، امام حسن عسکری تک، یہ سارے مشائخ، سارے امام امام حسین کی اولاد ہیں. کس کی؟ زور سے بولو کس کی اولاد ہے؟ امام حسین. ان میں کوئی بھی امام حسن کا بیٹا نہیں، ان میں سے کوئی بھی امام حسن کے بیٹے کا بیٹے کا بیٹا نہیں ہے، سب امام حسین کی اولاد ہیں. یعنی سارے امام جو بات کے ہیں یہ سب امام حسین کی اولاد ہیں. امام حسن کا کوئی بیٹا امام نہیں ہے، جبکہ میرے نزدیک ان کے دربار میں جھاڑو لگانے والا بھی امام ہے، ان کا ذکر کرنے والا مؤدب طریقے سے وہ بھی امام ہے. بات ان اماموں کی چل رہی ہے. ایک دن امام حسن نے اپنی پیشانی اوپر اٹھائی
اور جس میں لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اس کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ میری اولادوں میں کوئی امام نہیں ہے اور میرے چھوٹے بھائی امام حسین کی اولادیں 9 امام ہیں۔ تو بولے میرے مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تو حسین کا بڑا بھائی ہوں، میں حسن ہوں اور مولا علی میرے والد ہے، مخدوم کائنات میری ماں ہے، میں ان سرکاروں کے گھر کی پہلی بہار ہوں، میری کوئی اولاد امام نہیں ہے، ساری اولادیں حسین جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کی اولادیں امام ہیں۔ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، سنیں اور پھر سے کہیں آئے نہیں ہیں، زور سے بولو آئے نہیں ہیں۔ آواز آئی میرے حبیب کے لاڈلے حسن تو نے صحیح کہا، تیری کوئی اولاد امام نہیں ہے، ساری اولادیں جو امام ہیں وہ امام وہ حسین کی اولادیں ہیں۔ لیکن سن، حسین کی ساری اولادوں کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ خوبیاں سمٹ جائیں گی، تیری اولادوں میں سے تیرا بیٹا پیدا ہوگا، وہ ساری خوبیاں اس کے اندر سمٹ جائیں گی، دنیا اسی کو عبدالقادر جیلانی کے نام سے آئے نہیں ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آئے نہیں ہیں، زور سے بولو آئے نہیں ہیں۔ شان ہے سرکار غوث الاعظم، آنے سے پہلے ان کی عظمتوں کے نقارے بنے۔ بہت ساری باتیں صوفیاء کرام کی مجالس کی ہے، ٹھیک ہے، ایک واقعہ مجھے سمیٹنا ہے اور تفصیلی طور پر پھر کسی موقع پر بتاؤں گا، اینڈ اس کا ماحصل نچوڑ سمجھ لیں۔ حضور کی حیات مبارکہ کے قریب میں ایک عظیم عاشق رسول تھے، ان کا نام تھا سرکار اویس قرنی۔ کیا نام تھا ان کے نام پر؟ زور سے بولے کیا نام تھا؟ سرکار اویس قرنی، جن کو حضور نے 4 انعام عطا فرمائے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا سب سے بڑا عاشق اویس قرنی ہے، سید العاشقین کہا حضور نے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے اویس کو میرا جبہ شریف دے دینا، یہ دوسرا انعام ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے اویس کو میرا سلام بول دینا، یہ تیسرا انعام ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، حضور جس کی سلامتی کی دعا کریں پوری کائنات اسے مٹا سکتی ہے۔ 3 انعام ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں سید العاشقین میرا اویس قرنی ہے، سب سے بڑا عاشق ہے میرا۔ حضور فرماتے ہیں میرا جبہ میرے اویس کو دے دینا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے اویس کو میرا سلام بول دینا۔ حضور فرماتے ہیں آخری بات، اے عمر اے علی میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے گا۔ یہ 4 بڑے انعام اویس قرنی کو ملے ہیں، جن کے نام سے آپ کے گھر میں حلوے پر نیاز ہوتی ہے، جس کے ہاں ہوتی ہے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، دل سے بولے سبحان اللہ۔ بزرگوں کو یاد کرو تو اچھے کھانے ملتے ہیں۔ سنیں آپ، تو یہ سرکار اویس قرنی ہے، ان کو عمر فاروق اعظم اور مولا کائنات تفریح الخاطر علامہ عبدالقادر ارملی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بس بات ختم، اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار اویس قرنی کو عمر فاروق اعظم نے مولا کائنات نے حضور کا جبہ عطا فرمایا اور سلام پیش کیا اور کہا حضور نے فرمایا میری امت کی مغفرت کی دعا کر دیں گے، تو سرکار اویس قرنی نے حضور کا جبہ پہن لیا اور پہن کے مصلی پہ چلے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، رو کے دعا مانگے، اے میرے مولا اس جبے کا واسطہ اپنے حبیب کی امت کو بخش دے، میرے مولا معاف کر دے اپنے حبیب کی امت کو، اس جبے کے تارو پود کا واسطہ، اس کے تانے بانے کا واسطہ، اس میں حضور کے پسینے کے اثرات موجود ہیں اس کا واسطہ، اس جبے نے حضور کی جسم کو بوسہ دیا ہے اس بوسہ گاہ کا واسطہ، اے میرے مولا اپنے حبیب کی امت کو بخش دے، میرے مولا مغفرت فرما دے۔ سنیں اور خوش ہو جائیں، آواز آئی میرے اویس، آج میں نے تیری دعا پر اپنے حبیب کی آدھی امت کی مغفرت کر دی ہے۔ آپ سب کو خوش ہونا چاہیے کہ شاید انہی آدھی لوگوں میں آپ لوگ بھی شامل ہوں۔ کیا فرمایا؟ آدھی امت کی میں نے مغفرت کر دی ہے، آدھی امت کی میں نے مغفرت کر دی ہے، سبحان اللہ، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پھر اویس قرنی تڑپے، اویس قرنی پھر تڑپے، بولے میرے مولا وہ جو آدھی بچی ہے اس کو بھی بخش دے، اسی جبے کا واسطہ۔ اب جو آواز آئی ہے علامہ عبدالقادر ارملی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس کو یقین پڑے وہ سبحان اللہ کہہ دے، جس کو شک ہو اپنے شک کا علاج کرائے۔ میں کہاں ذمہ داری لے کر آؤں گا۔ علامہ ارملی فرماتے ہیں کہ جیسے اویس قرنی نے فرمایا میرے مولا ہے جو آدھی امت تو نے بخشی ہے حضور کے جبے کی وجہ سے، جو آدھی بچی ہے اس کو بھی بخش دے۔ آواز آئی اے اویس وہ جو آدھی بچی ہے وہ عبدالقادر جیلانی کی دعا سے بخش رہا ہے۔ آئے نہیں ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے لگائیں، ہاتھوں کو اٹھا کے ماشاءاللہ، سرکار غوث پاک
زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. آئے نہیں ہیں ابھی آنے کی بات نہیں, آنے سے پہلے غوث پاک کا نکارہ بج رہا. ایک اور بات سنیں, غوث اعظم کے پیر کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی. سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ غوث پاک کے پیر کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی. ان کے پیر کا نام ہے شیخ ابو الحسن, اور ان کے پیر کا نام ہے شیخ عبد الواحد تمیمی. ان کے پیر کا نام ہے شیخ ابو الفرات ترتوسی. شیخ ابو الفرات ترتوسی نام ہے. ان کے پیر کا نام ہے شیخ عبد الواحد تمیمی, اور ان کے پیر کا نام ہے شیخ ابو بکر شبلی. ان کے پیر ہیں شیخ جنید بغدادی. یہ بیچ میں ٹھیک ہے. بغداد شریف میں مقام شونیزیہ میں آپ کی ادا شریف ہے. دعا کرو سب کو حاضری کی توفیق مل جائے. بھائی یہ جہاں لیٹے ہیں نا شیخ جنید بغدادی جہاں لیٹے ہیں, تو ان کے سر کے پاس ان کے پیر شیخ سری سختی کا قدم پہرے معروف و سری معروف تھے. ان کی مزار شریف کے بغل میں ایک نبی لیٹے ہوئے ہیں یوشع بن نون علیہ السلام. ان کے بغل میں ایک بزرگ ہے, نام سنیں گے تڑپ جائیں گے, بہلول دانا لیٹے ہوئے ہیں. ان کے قریب میں ابراہیم خواص لیٹے ہوئے ہیں. اس کے بعد علماء خوش ہو جائیں, ان کے قریب میں شیخ ذوالنون مصری لیٹے ہوئے ہیں. یہ مقام شونیزیہ کی زمین ہے, بڑی پرانی ہے, بڑے بڑے اکابرین وہاں پر آرام کر رہے ہیں. بات چلیے شیخ جنید بغدادی کی. اپنی خانقاہ شریف بیٹھے تھے. غوث پاک کے آنے سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں. کتنے؟ 200 سال پہلے. سب لوگ بولو بھائی کتنے؟ 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں شیخ جنید بغدادی. 200 سال پہلے ٹھیک ہے. اپنی خانقاہ شریف بیٹھے ہوئے تھے. کچھ باتیں بزرگوں کی محفل کی باتیں ہیں جن کا ذکر حوالوں میں نہیں ہوتا کتابوں کا, علم سینہ کی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شیخ جنید بغدادی نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف. کیا دیکھا کہ ان کے حجرے کے اوپر, ان کے کمرے کے اوپر ایک جھنڈا لہرا رہا ہے, اور اس جھنڈے پر لکھا ہوا ہے شیخ جنید بغدادی. کیا لکھا ہے؟ شیخ جنید بغدادی. کیا لکھا ہے؟ شیخ جنید بغدادی لکھا ہوا. بولے میرے مولا یہ میرے نام کا جھنڈا ہے. آواز ہے ہاں جنید یہ تیرے نام کا جھنڈا ہے. بولے میرے مولا جو لیول مجھے ملا ہے, جو اسٹیٹس میرا ہے, جو مقام تو نے مجھے عطا فرمایا, کیا کسی اور ولی کو ملا؟ تو آواز ہے یہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ. جی میرے مولا. کہتے ہیں کہ رب نے فرمایا جنید اپنا سر پھر سے اٹھاؤ اوپر. جب پھر اٹھایا نا اوپر تو کیا دیکھا کہ میرے جھنڈے کے اوپر ایک جھنڈا اور لہرا رہا ہے, اور اس جھنڈے پر لکھا تھا شیخ عبد القادر جیلانی. کیا لکھا تھا؟ یہ غوث پاک کے آنے سے 200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. کیا لکھا تھا اس پر؟ بولے میرے مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی نام کے کوئی بزرگ اس وقت زمین پر نہیں تھے. بولے میرے مولا یہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ آواز آئی میرے جنید اگر تو ولی ہے تو یہ ولیوں کا سردار ہے. آئے نہیں ہیں؟ بولو بولو آئے نہیں ہیں؟ سبحان اللہ. یہ شان ہے حضور سرکار, زور سے بولو کس کی شان ہے؟ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ. کم سے کم 5 گھنٹے تک غوث پاک کی بات کرتا ہوں. سمجھے بھائی آپ, 5 گھنٹے تک غوث پاک کی بات کرتا ہوں. آج میں نے جلدی چھٹی دے دی ہے, میرے ساتھ مجبوری. 2 منٹ کی بات کرتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ قرض ہے, پھر انشاءاللہ کسی موقع پر آئیں گے. جو شادی کی تقریب ہے اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے.